نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ جمعۃ الوداع کا کہ اس حوالے سے جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ اور جمعۃ الوداع کا اصل پیغام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک غلط فہمی عام طور پر ہوتی ہے کہ لوگ جمعۃ الوداع کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، چنانچہ جمعہ کے دن ویسے بھی لوگوں کا رش ہوتا ہے، لیکن رمضان کے جمعوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور خاص کر جمعۃ الوداع میں تو لوگ سر توڑ کوشش کرتے ہیں شمولیت اور شرکت کی، اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جمعۃ الوداع ہے تو یہ بہت اہم جمعہ ہے، تو بہت بڑی حیثیت والا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں شرعی حیثیت کو دیکھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں رمضان کے سارے جمعے حیثیت میں برابر ہیں، ٹھیک ہے، جمعہ سید الایام ہے، دنوں میں سب کا سارے دنوں کا سردار ہے، اور مہینوں میں سردار رمضان ہے۔ اب رمضان کے جمعہ دو سردار اکٹھے ہو گئے تو واقعی ان کی فضیلت عام مہینوں کے جمعوں کے اعتبار سے تو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے اپنے جو جمعے ہیں، 3 آئیں، 4 آئیں، 5 آئیں، جتنے بھی جمعے آئیں، تو یہ جمعے یہ نہیں ہے کہ اس میں آخری جمعہ پہلے جمعوں سے زیادہ ممتاز ہوگا، فوقیت والا ہوگا، فضیلت والا ہوگا، ایسے نہیں ہے، سب برابر ہیں بالکل۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی جمعۃ الوداع کو ایکسٹرا اپنی طرف سے فضیلت دینا چاہتا ہے تو فضیلت کا معیار یا اس کا پیمانہ یہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور وحی کا سلسلہ ختم ہے تو اپنی طرف سے آپ خواہ مخواہ فیکٹری لگا کے کسی دن کو، اس کی عظمت کو، فضیلت کو اپنی طرف سے اجر و ثواب کو نہیں بڑھا سکتے۔ ایک تو یہ غلط فہمی، اس کا ازالہ کرنا مقصد تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں آخر پیغام کیا ہے؟ وداع، یہ لفظ بھی ہم نے اپنی طرف سے نکالا ہے، وداع، رخصت کرنا، رخصت ہونا۔ اس میں ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ مراقبہ کرنا چاہیے کہ کیا کھویا کیا پایا ہم نے، اور اوامر اور عبادات کی پابندی کس لحاظ سے کس حد تک ہم نے کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سچی توبہ ہم نے کی ہے کہ نہیں کی، اپنی زندگی کو بدلنے کی پوری ترتیب اور تدبیر ہم نے سوچی ہے، کی ہے کہ نہیں کی، عزم مصمم اس پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو اپنی توبہ کا، سچی توبہ کا جائزہ لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ کیا کھویا کیا پایا مراقبہ یہ کر لینا چاہیے، اور یہ بھی ساتھ سوچنا چاہیے کہ وہ حدیث ممبر کہ جس میں آپ علیہ السلام ممبر کے ایک پوڑی پر، پھر دوسری پوڑی پر، تیسری پوڑی پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس میں بددعا دے رہے ہیں جبریل امین، روحانی یعنی نورانیوں کے سردار، اور اس میں ایک بددعا یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش نہ کروا سکے تو برباد ہو، اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں آمین۔ تو کہیں اس بددعا کی زد میں ہم تو نہیں آ رہے، تو کیا رمضان کا مہینہ ہم نے اس ترتیب سے پایا ہے کہ ہماری ہم بخشش کے قابل ہیں، کہ ہماری بخشش ہو گئی ہو سکتی ہو؟ تو اگر ہم نے یہ محنت نہیں کی اور اس حوالے سے، تو گویا ہم بڑے خسارے میں ہیں۔ کہیں اس بددعا میں جس کو بددعا کی ہے، جو بددعا کی ہے نورانیوں کے سردار نے، فرشتوں کے سردار جبریل امین نے، اور آمین کہی ہے ساری کائنات کے سردار نے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہیں اس بددعا کی زد میں تو ہم نہیں آ رہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اب رمضان میں کوئی جمعہ نہیں آئے گا، وہ یہ رخصت ہونے والا جمعہ ہے، اور یہ جمعہ گویا رمضان کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہیں اس حدیث کی زد میں ہم تو نہیں آ رہے، پھر دوبارہ ہمیں رمضان کا جمعہ نصیب شاید کہ نہ ہو سکے۔ تو یہ ایک دعوت فکر اس میں پائی جا رہی ہے۔ باقی اس جمعہ اور پچھلے جمعہ میں کوئی اجر و ثواب یا حیثیت اور فضیلت میں، احترام میں کوئی فرق ہو، ایسے قطعا نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل نوعیت کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام کی اصل نوعیت کو، تعلیمات کی اصل نوعیت کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔